وہ خاتون جب یہاں پر تھیں وہ ٹھیک تھی. باقی زندگی موت اللہ پاک کے ہاتھ میں, کیونکہ لوگوں کو عادت ہے کہ بیچ میں نا وہ ایڈٹ کر کے پھر کہتے ہیں دیکھیں یہ کیا کہہ رہا ہے. جب اقرار صاحب یہ ریکارڈنگ کروا رہے تھے یا ریکارڈنگ کی جا رہی تھی ادھر ہمارے اسی سٹی میں ہوئی ہے اسلام آباد میں, تو آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ اس وقت بھی کوئی آدمی دم کر رہا تھا. اچھا, اقرار حسن صاحب کو کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ باقی ویڈیوز میں انہوں نے پیچھے ساؤنڈ نہیں دیا تو اس ویڈیو میں انہوں نے کیوں ساؤنڈ دے دیا؟ اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ دم ہو رہا تھا. سر میں گارنٹی سے کہتا ہوں وہ دم ہو رہا تھا. تو یقیناً جو آدمی بات جو دم کر رہا تھا اقرار حسن صاحب کو مجھ سے زیادہ اس کا پتہ ہے. اچھا آپ وہ لے کے آ رہے ہیں سامنے؟ میں نے انہیں کی پرسنل کے اوپر کہا تھا کہ انشاءاللہ میں ڈھونڈ نکالوں گا وہ آدمی, اور میں کسی حد تک پہنچ چکا ہوں. بہتر ہے کہ اقرار صاحب خود ہی مان جائے, نہیں تو میں منوا لیتا ہوتا ہوں بندے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ مجھے میرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ دیکھ رہے ہیں. سہیل کلیا صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. آستانہ عالیہ کلر سیدھا موجود ہیں, پیر صاحب کے انٹرویو کے سلسلے میں آئے ہوئے ہیں. سہیل بھائی آپ سے ماشاءاللہ ملاقات ہو رہی ہے, کھانا چل رہا ہے. 23 تاریخ کو اقرار صاحب آ رہے ہیں, تو لنگر نوش فرمائیں گے سامنے ان کی محفل میں؟ لنگر ہم تو یار الحمدللہ ہر مرتبہ کرتے ہیں, ہفتے میں 4 دم, اور 4 دم پہ ہم لنگر کرتے ہیں. باقی رہی بات اقرار حسن صاحب کی, تو جس طرح سے وہ پچھلی مرتبہ ہو کے گئے ہیں آپ لوگوں کے سامنے ہے, جس قسم کا ان کا بہیو تھا, اور جو چاہ رہے تھے وہ جس قسم کا یہاں پہ ماحول چاہ رہے تھے, تصادم ہو, یہاں پر دنگا فساد ہو, وہ جس طرح کی زبان استعمال کر رہے تھے, تو یہ میں آپ کے سامنے یہی کہوں گا کہ یقیناً ہمارے جتنے بھی دربار سے شریف سے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں انہوں نے بڑے تحمل کا. اب بیچ میں ان کی گفتگو سے بعض ہمارے بچے بھی تھوڑے سے ہوئے, بادشاہ سرکار نے سختی سے منع کیا کہ ہمارے مہمان ہیں, لیکن جیسے ہی وہ یہاں سے گئے اور انہوں نے جا کے رواتوی کے اوپر جا کے جو بیان دیا ہے وہ سن کر تمام کوئی بھی مطلب ہم میرے سمیت تمام کے بہت افسوس بھی ہوا کہ آپ وہاں پر جا کے گئے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بادشاہ سرکار کے گھر میں گھس کے ان کو مارا. یار خدا کا خوف کرے, ہم آپ کو لینے کے لیے گئے, بادشاہ سرکار کو حکم تھا, اتنی عزت سے آپ کو اوپر لے کے آیا, آپ کی مہمان نوازی کی جو استدار کا شیوا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو گھر کے اندر گھس کے مارا. تو اب مطلب جس قسم کی وہ گزشتہ 1.5 ماہ سے اسپیچ کر رہے ہیں, تو میں نہیں سمجھتا پاکستان کے جو ادارے ہیں, جو ذمہ داران ہیں, جو اسلام آباد میں ہمارے جتنی بھی سیکورٹی ایجنسیز ہیں, ہمارے انتظامیہ کے جتنے بڑے لوگ ہیں, تو وہ بھی سب کچھ دیکھ رہے ہیں, پورا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ جس قسم کے اقرار حسن صاحب رفظ زبان جو یوز کر رہے ہیں, اور اس کے بعد بھی وہ کوئی بندہ اس قسم کی امید رکھے کہ ان کو یہاں پر ویلکم کیا جائے گا, آئی تھنک سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یعنی کہ 23 تاریخ کو کوئی ماحول سازگار نہیں نظر آ رہا. دیکھیں جی ہمارا ماحول سازگار ہے, کیونکہ ہمارے یہاں سے پلیٹ فارم سے ہمیشہ گزشتہ 25 سال سے پیار کا, محبت کا, امن کا دست دیا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی بالکل لشکر کی صورت میں, جس قسم کی آپ ان کی اسپیچ سن لیں کہ جی فلاں بھی آ جائے, فلاں بھی آ جائیں, ٹیم سریعام بھی آ جائے, فلاں بھی, یہاں پر اللہ معاف کرے کوئی منشیات سیل ہو رہی ہے. یار یہاں پر سادے لوگ آ رہے ہیں, ان کو دم ہوتا ہے, مالک کریم شفا دیتا ہے, تو کسی کو کیا پرابلم ہے یہاں پر؟ اتنے بڑا جتھے لے کے آپ کے آنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ عورت کدھر چلی گئی؟ کون عورت؟ جو اقرار حسن کے پروگرام میں, وہ تو آپ کی تھی, مرید تھی, وہ کیوں ادھر جا کے انکشاف کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہاں پر اب آپ آئے ہیں, آپ کو نیچے کافی تعداد میں لوگ ملے ہیں مریض. اگر یہاں پر جو مریض آتا ہے شفا من جانب اللہ ہے, بادشاہ سرکار نے گزشتہ 25 سال سے آپ ان کی کوئی بھی ریکارڈنگ دیکھ لیں, انہوں نے ہمیشہ بات کا آغاز ہی اس سے کیا ہے کہ شفا من جانب اللہ ہے. مجھے بتائیں کہ پاکستان میں کوئی ایک ایسا ڈاکٹر ہے وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرے پاس آنے والا ہر مریض کو میں ٹھیک کر کے بھیجتا ہوں؟ میرا آپ سے کوشچن ہے. ویسے پاکستان میں, پوری دنیا میں کوئی ڈاکٹر بتا دیں, نہیں ہے. کیونکہ جب بعض چیزیں اللہ کی ذات پاک نے اپنے ہاتھ میں لی ہوئی ہیں, یعنی کہ اس عورت کا علاج ممکن نہیں ہوا. میری بات کو ذرا سمجھیں, وہ خاتون جب یہاں پر تھیں وہ ٹھیک تھی. یہاں پر دیکھیں جیسے ڈاکٹر بھی بعض چیزوں سے منع کرتا ہے, اسی طرح سے یہاں سے بھی بعض چیزوں سے ہم پرہیز کا بادشاہ سرکار فرماتے ہیں کہ ان چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے. وہ خاتون اگر یہاں سے ٹھیک نہیں ہوئی تو وہ کینسر کے مریضہ 9 سال تک کیسے سروائیو کرتی رہی؟ میرا ویسے بھی ٹھیک ہے, باقی زندگی موت اللہ پاک کے ہاتھ میں, کیونکہ لوگوں کو عادت ہے کہ بیچ میں نا وہ ایڈٹ کر کے پھر کہتے ہیں دیکھیں یہ کیا کہہ رہا ہے. یقیناً اس خاتون نے بد پرہیزی کی ہوگی, یقیناً وہ اسی سسٹم میں لوٹ گئی ہوگی. میرا بھی یہاں پہ دیکھیں جب اقرار صاحب یہ ریکارڈنگ کروا رہے تھے یا ریکارڈنگ کی جا رہی تھی ادھر ہمارے اسی سٹی میں ہوئی ہے اسلام آباد میں, تو آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ اس وقت بھی کوئی آدمی دم کر رہا تھا. اچھا صاف ظاہر نظر آ رہا ہے نا موبائل میں, موبائل ایک آدمی ہاتھ میں لاؤڈ میں پکڑا ہوا ہے. اقرار حسن صاحب کو کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ باقی ویڈیوز میں انہوں نے پیچھے ساؤنڈ نہیں دیا تو اس ویڈیو میں انہوں نے کیوں ساؤنڈ دے دیا؟ اگر وہ صافی ہے تو ہمارا کام بھی تو یہ ہے نا, ہم بھی تو نہیں کہ ٹیم کا حصہ رہے ہیں, وہ مانے نہ مانے, ہمیں بھی پتا ہے کس طرح سے یہ لوگ کام کرتے ہیں. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ دم ہو رہا تھا؟ سر میں گارنٹی سے کہتا ہوں وہ دم ہو رہا تھا. موبائل تھا پہلے, وہ جو آدمی ہے داڑھی والا اس کے ہاتھ میں اس نے لاؤڈ بھی لگایا ہوا تھا, اور اس کے آپ جب غور سے سنیں گے, آپ اس تھوڑی سی آواز بڑھائیں, اس کو بڑی محفل پہ لے کے جائیں, آپ کو پتہ چلے گا پیچھے دم کر رہا آدمی. یہ تو شکر ہے, میں اپنی طرف سے شکر ہے الحمدللہ
کہ اقرار الحسن صاحب نے اپنا لائیو دیکھ لیا کہ دم کے اوپر چیزیں نکلتی ہیں، خواہ دم کرنے والا کوئی بھی ہو، کیونکہ اللہ کی جو کلام ہے وہ برحق ہے، اگر کوئی نہیں مانتا تو یہ اس کا اپنا ذاتی فعل ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ قرآن پاک میں ایسی طاقت ہے، کلام پاک میں ایسی طاقت ہے، اللہ کی ذات پاک نے لوگوں کی زبان میں ایسی طاقت رکھی ہے جو اس کے مخصوص آدمی ہے، جب وہ لوگ دم کرتے ہیں تو یقیناً یہ چیزیں نکلتی ہیں۔ آخر میں بس مجھے یہ بتا دیں کہ اس عورت نے یہ کیوں نہیں اون کیا کہ اس کو یہاں سے شفا ملی ہے؟ باجر میں آپ کو ویڈیو معذرت کے ساتھ میں آپ کو ویڈیوز میرے پاس ہیں، ہم انشاءاللہ بہت جلد وہ بھی منظر عام پہ لے کے آئیں گے، اور میں نے 1-2 جگہ پر کہا ہے انشاءاللہ میں بہت جلد وہ آدمی، اگر اقرار الحسن صاحب کو ان کا نام لینے میں تکلیف ہو رہی ہے نا تو میں انشاءاللہ بہت جلد اس کا نام بھی لوں گا، اور اس خاتون کی اس کا بنی ہوئی ویڈیوز بھی، اور اس کے بعد کہ انشاءاللہ میں پورے پروف کے ساتھ بات کرتا ہوں، اور اس بات کا اقرار الحسن کو پتہ ہے کہ اس نے آج تک جتنے الزام لگائے ہیں الحمدللہ حق میڈیا سے ہماری جتنی ٹیم ہے ان کی جانب سے ہم نے پروف کے ساتھ بات کی ہے، ثبوت کے ساتھ بات کی ہے، اور اقرار الحسن نے ہمیشہ جھوٹا الزام لگایا ہے۔ کون سا آدمی لے کے آئے؟ جو آدمی ہوگا آپ کے سامنے آ جائے گا میڈیا۔ کچھ آپ بھی پلان کر رہے ہیں؟ نہیں پلان نہیں کر رہے، ہمیں تو پتہ، ہماری تو یہ فیلڈ ہے۔ دیکھیں اگر اقرار الحسن صاحب بول رہے ہوتے ہیں تو پتہ چل رہا تھا اقرار بات کر رہا ہے، اگر کاشف باسی بول رہا ہے، عادل باسی صاحب بول رہے ہیں، مہر بخاری بول رہی ہے، کوئی بھی بول رہا ہوتا ہے تو یقیناً آدمی کو پتہ چل جاتا نا ہماری فیلڈ ہے۔ تو سیم اسی طرح سے یہ بھی ایک فیلڈ ہے، یہ بھی ایک ان کا بھی ایک بہت بڑا ایک منظم سسٹم ہے، تو یقیناً جو آدمی بات جو دم کر رہا تھا اقرار الحسن صاحب کو مجھ سے زیادہ اس کا پتہ ہے۔ اچھا آپ وہ لے کے آ رہے ہیں سامنے؟ دیکھیں ہم نے اقرار الحسن صاحب کو تو بے نقاب کر دیا، یہ تو کہتا ہے میں نے پیر صاحب کو بے نقاب، شکر الحمدللہ ہم نے ثبوت کے ساتھ اقرار الحسن کے چہرے سے نقاب کھینچ دیا ہے۔ اور رہی بات یہ جو دم کرنے والا بندہ ہے، انشاءاللہ میں نے انہیں کی پرسنل کے اوپر کہا تھا کہ انشاءاللہ میں ڈھونڈ نکالوں گا وہ آدمی، اور میں کسی حد تک پہنچ چکا ہوں۔ بہتر ہے کہ اقرار صاحب خود ہی مان جائے، نہیں تو میں منوا لیتا ہوتا ہوں بندے سے۔ بالکل ٹھیک ہے، اس کا جواب دینا اقرار الحسن پہ بھی میں سمجھتا ہوں اس وقت فرض ہے، اور اس چیز کو میک شور کیا جائے کہ جس طریقے سے سہیل صاحب بتا رہے ہیں کہ موبائل پہ جو ہے وہ دم ہو رہا تھا جس کی وجہ سے وہ چیزیں نکلی ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اب پلان کر کے نہیں چیزیں اس کی عورت کے منہ میں ڈالی گئی تھیں۔ دیکھیں کہ اگر ہے ہی مریضہ، وہ اپنے منہ سے کہہ رہی ہے کہ میرے اندر، اس کا شوہر کہہ رہا ہے 5,000 کلو ہمارے گھر میں نکلے ہیں، مجھے بتایا ان کے گھر میں کیا اقرار الحسن یا معذرت مجھے یہ بتایا جائے کہ جو ان کے چیزیں نکلتی رہیں گھر میں بھی، تو کیا بادشاہ سرکار جا کے نکال دیتی؟ یار ایک مریضہ ہے، میں بات کو پھر رپیٹ کر رہا ہوں، جب ایک مریضہ ہے اس کے اندر سے یہ چیزیں نکلیں گی یار، ان چیزوں کا وجود ہے، دنیا کو اس چیز کو ماننا پڑے گا کہ دم ایک طاقت ہے، دم کا حقیقت سے تعلق ہے۔ جو لوگ پریشان ہوتے ہیں، جو مریض ہوتے ہیں، جن کے اوپر یہ چیزیں کی جاتی ہیں، جب دم ہوتا ہے تو وہ چیزیں باہر نکلتی ہیں۔ میں نے پہلے دن سے لگ کے آج تک میں اپنی اس بیان کے اوپر قائم ہوں اور ڈٹا ہوا ہوں، اور اقرار الحسن نے اپنی آنکھوں سے دیکھ اور سن لیا ہے کہ دم ہونے سے یہ چیزیں نکلتی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، سہیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ بندہ جو ہے جو دم کر رہا تھا موبائل پہ، اس کو سامنے لانے والے ہیں اور اس تک پہنچ چکے ہیں، بول اقرار الحسن کے کورٹ میں ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔